السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج سے انشاءاللہ اس چینل پر نورانی قاعدے کا آغاز کریں گے۔ آج نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 کا پہلا پارٹ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 1 میں حروف مفردات سیکھیں گے۔ الف سے یا تک کے حروف کو حروف تہجی، حروف الہجا اور حروف مفردات کہتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 با 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 تا 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 ثا 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 جیم 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 حا 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 خا 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 دال 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 ذال 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 را را را۔ آئیے ان حروف کے مخارج بھی سیکھتے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہیں نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کل حروف 29 ہیں اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہیں۔ الف کا مخرج، الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، یہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ الف الف اور با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، ہونٹوں کا اندر والا جو تر حصہ ہوتا ہے یہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ با با اور تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ تا ثا ثا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی زبان کی جو نوک ہے یہ ثنایا علیہ کے کناروں سے ٹکراتی ہے تو ثا ادا ہوتا ہے۔ ثا جیم کا مخرج زبان کا بیچ، زبان کا درمیان والا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا بیچ والا حصہ اوپر والے تالو سے ٹکراتا ہے تو جیم ادا ہوتی ہے۔ جیم۔ ہا کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ حا حا اور اسی طرح خا کا مخرج ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا جو حصہ ہے حلق کا وہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا اور دال کا مخرج بھی وہی ہے جو تا کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ دال دال دال
اور ذال کا مخرج وہی ہے جو سا کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کناروں سے ٹکراتی ہے تو سا ادا ہوتا ہے، ذال ادا ہوتا ہے۔ ذال اور سا کا ایک ہی مخرج ہے، ذال ذال۔ اور را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جب کہ ملے ثناء علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے، یعنی زبان کا جو کنارہ ہے اور کچھ زبان کی پشت، یہ جب ثناء علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے ملتے ہیں تو را ادا ہوتا ہے، را۔ تو آئیے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔